محترم سامعین السلام علیکم۔ آج کل فلسطین اور اسرائیل کے مابین جنگ جاری ہے، تو لوگ اس کے متعلق معلومات چاہتے ہیں کہ بیت المقدس و مسجد اقصی کا اصل مسئلہ کیا ہے، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کے کیا وجوہات، کیا اسباب ہیں۔ تو آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے بیت المقدس و مسجد اقصی، جس میں ہم اس میں بیت المقدس و مسجد اقصی کی تاریخ بیان کریں گے۔ یروشلم ایک قدیم تاریخی شہر ہے جو فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کا مسکن ہے۔ یہ شہر عبرانی زبان میں یروشلائم اور عربی میں القدس کے نام سے معروف ہے۔ عبرانی زبان میں اور کے معنی شہر اور شلیم کے معنی مقدس کے ہیں، یعنی مقدس شہر۔ یروشلم میں بیت اللحم ہے جو حضرت عیسیٰ کا جائے پیدائش ہے۔ اس کے علاوہ ہیکل سلیمانی اور مسجد اقصی ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں قبۃ الصخرہ ایک چٹان ہے جس پر گنبد بنایا اموی دور میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے، جو کہ مسجد اقصی کے صحن میں واقع ہے۔ یروشلم کا یہ خطہ بیت المقدس کے نام سے مشہور ہے، لیکن ایسا کوئی گھر موجود نہیں جسے بیت المقدس کہا جائے۔ اگر اس خطے کو مقدس سمجھا جائے تو ارض مقدس تو ہو سکتا ہے، بیت المقدس نہیں۔ یروشلم اہل یہود، نصارہ اور مسلمان تینوں کے لیے مقدس مقام ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے ہیکل سلیمانی مقدس تھا، جسے روم کے عیسائی حکمران نے مسمار کر کے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا تھا۔ ان کھنڈرات میں ایک دیوار سلامت رہ گئی تھی جسے دیوار گریا کہتے ہیں۔ یہودی اس دیوار سے لپٹ کر گریا وزاری کرتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی ٹیمپل آف سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان نے جنات کے ذریعے تعمیر کرایا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں مسجد اقصی ہے۔ 637 عیسوی میں حضرت عمر کے دور خلافت میں مسلم افواج نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا تھا، تو وہاں کے عیسائی حکمران نے مسلم سپاہ کے سپہ سالار کو پیشکش کی کہ ہم شکست تسلیم کرتے ہیں، اگر تمہارا خلیفہ بنفس نفیس یہاں آئے تو ہم شہر کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر مدینے سے یروشلم پہنچے اور یروشلم کا قبضہ بغیر جنگ کے حاصل کر لیا۔ جس جگہ آج مسجد اقصی قائم ہے، اس جگہ کو عیسائیوں نے کچرا پھینکنے کے لیے مختص کیا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے اس جگہ کی صفائی کرائی اور 2 رکعت نفل نماز بطور شکرانہ ادا کی۔ بعد ازاں وہاں اس واقعے کی یاد میں ایک چھوٹی سی مسجد عمر کے نام سے تعمیر کی گئی، جسے بعد میں بنی امیہ کے خلفاء خصوصاً عبد الملک بن مروان نے توسیع دی اور اس کا نام مسجد اقصی کے نام سے مشہور ہوا۔ آج کی موجودہ مسجد اقصی ماضی کی مسجد عمر کی جدید شکل ہے۔ معراج کی روایت میں ذکر کیا جاتا ہے کہ جبرائیل آپ کو لے کر بیت المقدس پہنچے۔ وہاں مسجد اقصی میں تمام فوت شدہ انبیاء زندہ کر کے لائے گئے۔ 5 نمازیں ملنے سے قبل آپ نے تمام انبیاء کو اپنی امامت میں نماز پڑھائی، جس پر آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا۔ یہ لقب کس نے دیا؟ قرآن تو خاموش ہے۔ جس سن کا یہ واقعہ بتایا جاتا ہے، اس سن میں یروشلم میں ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات تو تھے، لیکن مسجد اقصی نام کی کوئی مسجد موجود نہ تھی۔ مسجد اقصی یا مسجد عمر کی تعمیر تو حضرت عمر کے دور میں ہوئی تھی، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ قیامت سے قبل انبیاء اپنے قبور سے کیسے باہر آ گئے، یہ تو ایک معجزہ ہوا، لیکن قرآن اس بارے میں خاموش ہے۔ اسرائیلی اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع کی وجہ مسجد اقصی ہے۔ اسرائیلی جانتے ہیں کہ موجودہ مسجد اقصی مسجد عمر ہے، اس لیے وہ اس مسجد کو مسمار کر کے اس جگہ پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور حالات کے سازگار ہونے کے منتظر ہیں۔ یروشلم یا بیت المقدس کے تقدس میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ایک روایت پیش خدمت ہے۔ حدیث: برا بن عازب کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 مہینے منہ کر نماز پڑھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کعبے کی طرف منہ کیا جائے، تو اللہ عز و جل نے حکم نازل فرمایا
فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، سورہ بقرہ آیت نمبر 144۔ ترجمہ: ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، پس آپ قبلہ جدید کی طرف پھر گئے، یعنی بیت المقدس کی جانب۔ قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ القرآن: اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کے پیرو نہیں ہے، اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 145۔ سوال: معاملہ سے منہ کرنے کا تھا تو آپ نے کعبے کی طرف منہ کیوں نہ کر لیا؟ مدینے سے جیسے کعبہ دور تھا ایسے ہی بیت المقدس۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اہل یہود تمہارے قبلے کی پیروی کریں اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہو، پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی؟ سوال: مذکورہ آیت میں اتنے سخت الفاظ کے باوجود رسول اللہ سے یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ نے ان الفاظ کو نظر انداز کر کے اہل یہود کے قبلے کی پیروی کی؟ سوال: لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ بیت المقدس قبلہ اول ہے، جبکہ قرآن قبلہ اول کسے کہہ رہا ہے؟ القرآن: پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو بکہ یعنی مکے میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ علماء کرام سے گزارش ہے کہ مذکورہ سوالات کے جواب دے کر ہماری تسلی اور رہنمائی فرمائیں اور یہ بتائیں کہ قرآن حق سچ ہے یا لوگ۔ خیر اندیش عبدالحنان۔